ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس ماڈیول میں ہم آپ کو فائلم نیماٹوڈا کے ڈائجسٹو سسٹم، فیڈنگ اور باقی آرگن سسٹم کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سوڈوسیلومائٹس نیماٹوڈز ہیں، اسپیشیس فلوئڈ فلڈ کیوٹی ان کے اندر موجود ہے۔ دس کیوٹی نارملی کنٹینز سیورل ویزرل آرگنز اینڈ دے پلے این امپورٹنٹ رول in the formation of hydrostatic skeleton. Nematodes round ہیں because their body muscles contract against the pseudocoelom، اور جب یہ contract کریں گے تو they normally generate a space. That space is filled by the fluid. Depending on the environment, nematodes جو ہیں they are capable of feeding on a wide variety of organisms. Carnivorous بھی ہو سکتے ہیں، ہربی ورس بھی ہو سکتے ہیں، اومنی ورس بھی ہو سکتے ہیں، سیپروبس بھی ہو سکتے ہیں۔ دے کنزیوم ڈیکمپوزنگ آرگینک میٹر، پلانٹ میٹیریل کو بھی کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اینڈ سم آف دیئر اسپیشیز آف نیماٹوڈس دے آر آلسو پیراسیٹک۔ اب یہ پیراسیٹک اسپیشیز جو ہیں یہ کیا کریں گی؟ بیکاز دے آر پیراسائٹ دے ول ڈیپینڈ اپان دا ہوسٹ، اور ہوسٹ کے بلڈ کے اوپر جو ہے یہ فیڈ کریں گے۔ نیماٹوڈز جو ہیں ان کے اندر ڈائجسٹو سسٹم کمپلیٹ ہے۔ ماؤتھ ہے، ماؤتھ کے بعد ٹیتھ ہیں، ٹیتھ کے بعد جاز ہیں، اسٹائلٹس ہیں۔ ٹیتھ جاز شارپ بھی ہو سکتے ہیں، پوائنٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ دے ول آلسو آل دیز اسٹرکچر ٹیتھ جاز دے آر پریزنٹ ان اے ویل ڈیولپڈ بکل کیوٹی۔ بکل کیوٹی کے بعد جو ہے مسکولر فیرنکس، لانگ ٹیوبولر انٹسٹائن جہاں پہ ڈائجیشن ہوگی، ایبزارپشن ہوگی، اسٹمک۔ These are structures جو کہ ایک ہائر آرگینزمس کے اندر موجود ہیں۔ They are now present in phylum Nematoda. شارٹ ریکٹم اور اینس بھی موجود ہے اس کے اندر۔ ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو کہ سیڈوسیلوم کا ہے اور پمپنگ ایکشن کا ہے۔ فیرنکس جو ہے this will push the food through the alimentary canal into the esophagus، اور esophagus سے فوڈ جو ہے پھر اسٹمک میں وہاں پہ ڈائجیشن ہوگی اور انٹسٹائن کے اندر ایبزارپشن ہوگی۔ نیماٹوڈس کے اندر آسمو ریگولیشن کا پروسیس جو ہے دیٹ از کوائٹ ویل ڈیولپڈ، اور جو باڈی کے ویسٹ پروڈکٹس ہیں نارملی اس کے اندر امونیا اور یوریا، دیز آر دا ویسٹ پروڈکٹس، دے ول بی ٹیکن آؤٹ بائی ٹو یونیک سسٹمس آؤٹ سائڈ دا باڈی۔ گلینڈولر سسٹم اس کے اندر پریزنٹ ہے ایکویٹک اسپیشیز میں، اور جو گلینڈز اس کے اندر ہیں وہ ہیں وینٹرل گلینڈ، سیلز کالڈ رینیٹس۔ یہ رینیٹس جو ہیں دے آر پریزنٹ posterior ٹو دا pharynx، اور ہر گلینڈ جو ہے دس ول absorb waste from the pseudocoelom and empty it outside through an excretory pore. This is the normally structure that shows the feeding and digestive system and other organ system in typical nematodes. ڈائجسٹو سسٹم کے لیے آپ دیکھیں یہاں پر اس کا یہ ماؤتھ جو ہے اس کی یہ بکل کیوٹی ہے، بکل کیوٹی کے ساتھ اس کے جاز، اسٹائلٹس، دوسرے اسٹرکچر موجود ہیں۔ یہ فوڈ کو کیپچر کریں گے، گرائنڈ کریں گے، گرائنڈ کرنے کے بعد فوڈ جو ہے فیرنکس میں آ جائے گا۔ فیرنکس کے ساتھ جو ہے مسکولر اسٹرکچرز ہیں، کنٹریکٹ کریں گے، ان کی کنٹریکشن سے فوڈ پھر اسوفیگس، اسوفیگس سے اسٹمک، اسٹمک سے پھر انٹسٹائن، اور باقی اس کے اندر نرو رنگ جو ہے دیٹ از کوائٹ پرومیننٹ۔ ایکسکریٹری پورز موجود ہیں، رینیٹی گلینڈز موجود ہیں۔ ایکسکریٹری پور، رینیٹری گلینڈز، دیز آر دا اسٹرکچرز دے پلے امپورٹنٹ رول ان ایکسپلشن آف ویسٹ مٹیریل دیٹ آر نارملی یوریا اینڈ امونیا۔ اب اس کے اندر ایکسکریٹری سسٹم آپ دیکھیں، انٹیریئر کینال، ایکسکریٹری پور، نیوکلیس، پوسٹیریئر کینال، انٹسٹائن۔ تو ایکسکریٹری سسٹم اس کے اندر گلینڈولر اور ٹیوبیولر دونوں فارمز کے اندر اٹ از کوائٹ پرومیننٹ۔ تو دس از این انڈیکیشن ٹوارڈز دا ہائر لیونگ اسٹائل اور ٹوارڈز دا ہائر اینیملس۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے نیماٹوڈس میں سسٹمز کی، تو بات ہم نے کی لیونگ فارمز کی۔ اب ہم نے یہ بھی کہا کہ نیماٹوڈس کے اندر پیراسیٹک اسپیشیز بھی موجود ہیں۔ اب پیراسیٹک نیماٹوڈز جو ہیں ان کے اندر سم ایڈوانس سسٹمز موجود ہیں جن کو ہم کہیں گے ٹیوبیولر سسٹمز۔ یہ ٹیوبیولر سسٹمز جو ہیں
they normally develop from the renity structures that are present in nematodes. اس سسٹم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو رینیٹی اسٹرکچرز ہیں they unite to form a large canal which opens outside through excretory pores. اب اس میں نروس سسٹم consists of an anterior nerve ring. اس نرو رنگ سے ڈفرینٹ نروز جو ہیں وہ ارائز ہوں گی اور یہ جو نروز ہیں they will extend anteriorly and posteriorly and these nerves are again connected with one another through structures that will be known as commissures. اب certain اس کے اندر نیورو اینڈوکرائن سیکریشنز بھی پریزنٹ ہوں گی اور یہ سیکریشنز جو ہیں they are normally involved in their growth, molting, cuticle formation and metamorphosis. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فری لیونگ اور پیراسٹک نیماٹوڈس کے جو لیونگ اسٹرکچرز ہیں آرگن سسٹمز ہیں they are quite different from one another.